میرا دل تیری محبت کا ہے جاں بخش دیار، میرا سینہ تیری حرمت کا ہے سنگین حصار، میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاں ہو نثار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمائے تن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پاک وطن۔ السلام علیکم جی، خدیجہ محمود شاہد آج ایک بہت خاص پروگرام اور ایک بہت خاص مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ وہ پروگرام یہ خاص اتنا کیوں ہے اور مہمان اتنا خاص کیوں ہے، وہ آپ کو اس طرح پتہ چل جائے گا کہ جب آپ اس مہمان کے بارے میں باتیں سنیں گے اور ان کی باتیں سنیں گے تو آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا کہ ہمارا تعلق اس قوم سے ہے کہ جہاں ایسے جانباز موجود ہیں کہ جو ہمارے دفاع کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1974 سے کہ جب 54 پی ایم اے لانگ کورس میں ایک کیڈٹ جو ہے پی ایم اے جوائن کرتا ہے اور 1976 میں اکتوبر میں پاس آؤٹ ہوتا ہے۔ اس کیڈٹ کو تو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ تقدیر نے اس کے لیے کتنی عزتیں، کتنی کامرانیاں اور کتنی کامیابیاں جو ہیں وہ لکھی ہیں۔ وہ اپنے کریئر کا آغاز کرتا ہے اور جلد ہی اسپیشل سروسز گروپ یعنی کمانڈو فورسز جوائن کر لیتا ہے، اور اس کے بعد 1994 سے 1996 تک وہ ون آف دا بیسٹ بٹالین آف اسپیشل سروسز گروپ یعنی رہبر بٹالین کو کمانڈ کرتا ہے۔ جی ہاں، میرے آج کے مہمان ہیں بریگیڈیئر خالد نذیر۔ آئیے ان کا ایک چھوٹا سا کلپ دیکھتے ہیں۔ اور یہ ہیں اسپیشل سروسز گروپ کے جوان یعنی کمانڈوز، اپنے مخصوص انداز میں ڈبل مارچ کرتے ہوئے یہ جوان سلامی کی چپوتے کی جانب بڑھائے ہیں۔ یہ سرفروش مجاہد پاک وطن کی شان اور آن ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دہشت سے مضبوط قلعہ بندیوں میں محفوظ دشمن پر لرزہ طاری اٹھ جاتا ہے، جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانا جانتے ہیں۔ اپنے اسلاف کی تابندہ روایتوں کے امین یہی شیر دل جوان ہے۔ اس دستے کا تعلق رہبر بٹالین سے ہے اور اس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل خالد نذیر کر رہے ہیں۔ Like the Sindh regiment, their aim is to attack the enemy with a combined full force. This regiment has taken part in both the wars of 1965 and 1971, and because of their bravery have earned 11 Sitara turrets and 7 Damgha turrets. The outstanding performance of the commandos at the world's highest fighting peak, which is Siachen, proves the courageous and brave deterrence of these young men. کامیابیوں اور کامرانیوں کا سفر یہیں ختم نہیں ہوا تھا، تقدیر نے ابھی اور بھی کچھ لکھا تھا۔ 1999 میں کارگل ڈسپیوٹ سٹارٹ ہوا اور 12 NLI کی کمان جو ہے لیفٹیننٹ کرنل خالد نذیر کو سونپی گئی۔ جب بھی بہادری اور شجاعت کا ذکر آتا ہے تو ایک نام ذہن میں ضرور گونجتا ہے، سب سے پہلے شیر خدا علی مرتضیٰ جناب حیدر کرار کا۔ اور پاکستان فوج کا جو اگر آپ دیکھیں جو سب سے بڑا اعزاز ہے پاکستان آرمی کا، جو شجاعت اور دلیری کی آخری حد تک پہنچے ہوئے سپاہی کو ملتا ہے، وہ ہوتا ہے نشان حیدر۔ اور جب بھی کسی ایک یونٹ میں کوئی ایک نشان حیدر ہو تو وہ یونٹ حیدری کہلاتی ہے۔ تو سوچیں کہ جس یونٹ کو، جس بٹالین کو 2 نشان حیدر ملے ہوں تو اس کا رتبہ کیا ہوگا۔ بریگیڈیئر خالد نذیر کے پاس یہ اعزاز ہے کہ ان کے انڈر کمان 12 NLI میں 2 نشان حیدر، 9 ستارہ جرأت، 9 تمغہ جرأت اور ایسے لاتعداد اعزازات اس یونٹ کو ملے، اور یہ یونٹ کہلائی حیدران۔ حیدران بٹالین، جو بٹالین ہے کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کی۔ حیدران بٹالین جو بٹالین ہے حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کی۔ جو بٹالین ہے کیپٹن عمار شہید ستارہ جرأت کی۔ جو بٹالین ہے کیپٹن ساجد شہید کی، اور ایسے کئی شیران پاکستان کی۔ اور حیدران بٹالین
جو بٹالین ہے ان تمام شیروں کے شیر، دل سپہ سالار، ان کے کمانڈر بریگیڈیئر خالد نذیر ستارہ جرت کی۔ اور آج 5 جولائی ہے، کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر، کیپٹن عمار شہید ستارہ جرت، ان کی شہادت اینیورسری ہے۔ تو میں نے سوچا پھر کیوں نہ ایک ایسا پروگرام کیا جائے کہ جس میں ان تمام شہداء اور غازی جو کارگل کی جنگ میں جنہوں نے مادر وطن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان کو سلیوٹ بھی کیا جائے اور ان کے سپہ سالار سے بات کی جائے۔ آئیے سنتے ہیں داستان حیدران سپہ سالار حیدران سے۔ سر السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام بیٹی۔ سب سے پہلے تو جیسے آپ نے آغاز کیا ہے، میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ایک فوجی کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آزمائش میں ڈالے اور پھر اس آزمائش میں اس کو کامیاب کرے۔ الحمدللہ، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، میں ان چند افراد میں سے ہوں جو بذات خود جنگ بھی لڑ رہا تھا، جنگ کو پلان بھی کر رہا تھا اور سارا سپروائز بھی کر رہا تھا، اور میری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے ڈیکوریٹڈ بٹالین کو بنانا لکھا ہوا تھا اور الحمدللہ اس میں ہم کامیاب رہے۔ اچھا سر، جیسے کہتے ہیں کہ ایک یونٹ کو اگر جیسے کسی یونٹ کو ایک نشان حیدر ملتا ہے تو وہ حیدری ہوتی ہے، تو پھر حیدران اسی لیے اس کا نام پڑا؟ جی بیٹے، بالکل اسی وجہ سے نام پڑا۔ ہماری کانفرنس ہو رہی تھی جب ہمیں یہ نشان حیدر مل گئے تو ایک آفیسر تھا، اس نے سجیسٹ کیا کہ سر یہ سارے حیدری بٹالینس تو دیکھیے ہیں، ہمارے پاس 2 نشان حیدر ہیں، تو میں اپنی وائف سے بات کروں گا جو کہ نمل میں پڑھا رہی تھی، اور ان سے پتہ کروں گا کہ حیدری کا جمع کیا ہے۔ تو اس پر پتہ چلا یہ حیدران ہے، ادھر سے اس کا نام جو ہے وہ رکھا گیا حیدران۔ اچھا سر، میں جب یہ ریسرچ کر رہی تھی یہ آپ کا انٹرویو کرنے سے پہلے، تو میں اکراس دا بارڈر جو تھے وہاں کے سولجرز میں ان کی بھی ڈسکشن سن رہی تھی، تو وہ بات کر رہے تھے کہ جی ہمارے جو ہے 16 گرینیڈیئرز، 18 گرینیڈیئرز، 6 ریجیمنٹ اور راجپوتانہ رائفلز اور جموں اینڈ کشمیر رائفلز اینڈ the list continues۔ لیکن ان کا ایک ہی بات ہوتا تھا، ان کے پاس وہ ساری یونٹس تھی، لیکن جب بات کرتے تھے ان کی یہ ہوتی تھی کہ جی ہمارے سامنے 12 NLI تھی۔ واٹ از سو اسپیشل اور 12 NLI؟ وہاں سے بھی اعتراف ہو رہا ہے۔ 12 NLI آنیسٹلی اسپیکنگ جو اس کے افسران تھے، جو اس کے JCO صاحبان تھے، جو اس کے تمام رینکس تھے، واقعی بہت بہادر تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح رکھے۔ یہ یہاں داستان ختم نہیں ہوتی۔ آج ان کے پاس، میرے دوران تو 8 تمغہ بصالت ہیں، آج ان کے پاس 23 تمغہ بصالت ہیں ماشاءاللہ۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہادری کی داستان جاری رہے گی، کیونکہ یہ بہت اچھی بٹالین ہے، اور اس میں رہ کر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی سپاہ کتنی بہادر اور کتنی جو ہے نا پرجوش ہے۔ یہ صرف دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ ہے میرے لوگ اتنے زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، لیکن ٹف بہت ہے۔ اس کے علاوہ ان کی تربیت بہت اچھی ہوئی تھی، تو انہوں نے اپنا کردار انجام دیا، اور کیونکہ نہ کوئی پوسٹ دشمن کے قبضے میں ہمارے پاس ہمارے ہاتھ سے گئی، نہ کوئی ہارا، آخری آدمی آخری گولی تک لڑتے رہے، نہ کوئی PW تھا نہ کچھ تھا، جبکہ ہمارے پاس 2 PWs NEB کے تھے۔ تو یہ ٹوٹل داستان ہے حیدران کی، جنہوں نے فرض کی ادائیگی سے بڑھ کر نہ صرف لینڈ کا دفاع کیا، بلکہ جس جگہ بھی دشمن نے کوشش کی آنے کی، اس کا حملے جو ہیں وہ ناکام بناتے رہے۔ تھینک یو سو ویری مچ سر، آپ نے ٹائم نکالا، آپ کا اتنا بزی اسکیجول تھا ایون دین، اور ابھی بھی مجھے پتا ہے 2 سے 3 جو میٹنگز ہیں آپ کی وہ پائپ لائن میں ہیں۔
मैं एक्चुअली ये कहना भी खतीजा एक बात याद रखना, मेरी और आपकी मुलाकात से पहले मेरा और आपका एक रिश्ता था, और वो रिश्ता उस वक्त मजबूत हुआ था जब मुझे ये पता चला ये फैल्कन की बेटी है। तो जो MM आलम की बेटी है उसके लिए तो मैं एहतरामन हर जगह पर खड़ा हूँ, चाहे जो मर्जी हो जाए। नंबर 2, ये याद रखना, पाकिस्तानी फौज नहायत बहादुर है। हम सरवाइव आपकी वजह से करते हैं। हमारा हौसला, हमारी उम्मीदें, हमारा फ्यूचर आप हो। नाउ सिंस यू आर आल्सो सेमी आर्मी इंडिविजुअल, नाउ खतीजा इज मिसेस कर्नल शाहिद, तो हमारे लिए बहुत इज्जत, बहुत एहतराम है। डॉटर ऑफ MM आलम, वाइफ ऑफ कर्नल शाहिद, एंड एन इंडिविजुअल ऑफ पाकिस्तानी, ट्रू पाकिस्तानी, जिसने कि ये इरादा कर रखा है कि हकाइक पर मुबनी चीज़ें और हकाइक वो पेश करेगी। मैं आज भी आपके सामने बैठा हुआ कह रहा हूँ, मैंने जो कुछ बयान किया है वो हकाइक है। कहने का मतलब ये है कि इस मुल्क में बहुत बहादुर लोग हैं। बारह के तमाम शेर जवानों को मेरा सलाम। आप सबके लिए कुछ लाइंस। कसम उस वक्त की जब ज़िंदगी करवट बदलती है, हमारे हाथ से दुनिया नए सांचे में ढलती है। वतन के नौने हालों बांध के सर से कफन आओ, इधर ए वारिसाने हैदर खैबर शिकन आओ। शहादत जब रुखे गुलरंग से घूंघट उठाती है, सरे मैदान हयात जावेदानी गुनगुनाती है। जो मुश्ताक़ शहादत है अजल से डर नहीं सकता, जो मरता है वतन की आन पर वो मर नहीं सकता। हमारे दामन शमशीर से मरहम उबलता है, जहाँ हम हाथ रख दें चश्माए ज़मज़म उबलता है। कसम उस वक्त की। सर सलामत रहे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहे। मैं अपने देखने वालों को ये जरूर बताऊंगी कि सर आज भी सर ने सिर्फ एक ही शेर पे इक्तफा नहीं किया। सर इस वक्त कैडेट कॉलेज सवात के प्रिंसिपल हैं और ऐसे कई हजार शेर जो है उनको ट्रेन कर रहे हैं, जो इस मुल्क की मिट्टी के लिए, इसकी हिफाजत के लिए जो है सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े होंगे। सर मिलियन सैल्यूट टू यू, व्हाटएवर यू हैव डन। सर अल्लाह पाक आपको बहुत इज्जतें दे। और जाते हुए मैं ये इतना कहूँगी, मैं अपने अक्सर जो भी कोई आर्मी रिलेटेड प्रोग्राम करती हूँ तो मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि मेरे मुल्क के पासबानों की खैर, मेरी मुमलिकत के लिवा को सलाम, गुलामान आले नबी जिंदाबाद, फिदायान खैरुल वरा को सलाम, अजीज़ दिलो जान है ये वतन, वतन की मुक़द्दस फिज़ा को सलाम। सर बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू बेटी, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया।